بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آمد مرحبا، قسط نمبر 5، حدیث سلمان کا رواں دواں تشریحی ترجمہ۔ سنو، اس مہینے کے روزوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے محض رضائے حضرت حق جل شانہ ہو تو یہ عمل اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا، اور نیز اس کی گردن یعنی اس کے بدن کی جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مزید یہ کہ اس روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر روزہ کا بھی ثواب ملے گا، مگر اس کے روزوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اضافی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو اور روزہ افطار کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو اتنی مالی وسعت تو نہیں کہ وہ دوسرے کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر روزہ افطار کرائے۔ تو اس پر پیارے مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب کھلانے پر یہ اجر و ثواب موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار محض ایک کھجور کھلا کر یا پانی یا لسی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ فضیلت ہم میں سے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ سنو، اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع کے 10 دن رحمت عامہ کے ہوتے ہیں، اور دوسرے 10 دن یعنی بیچ کے 10 دن مغفرت عامہ کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو نار جہنم سے نجات کے 10 دن ہوتے ہیں۔ بہرحال رحمت ہو، مغفرت ہو اور نجات ہو، اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اب لوگ جانیں اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنا استحقاق جتلائیں، قبولیت، عفو اور درگزر مانگیں، اور وہ اعمال کرتے رہیں جن پر یہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فضیلت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ جو آقا اپنے غلام یا باندی سے خدمت اور کام لینے میں رعایت اور نرمی کرے، اسی حکم میں افسر اپنے ماتحت ملازم اور حاکم اپنے محکوم سے کام اور خدمت لینے میں ہے کہ وہ افسر اور حاکم رعایت کریں جب اس کے ماتحت ملازم اور خدمت گار اور نوکر چاکر روزہ دار ہوں۔ تو حضرت حق جل مجدہ اس آقا کی اسی طرح اس افسر اور حاکم کی مغفرت فرمائیں گے اور نار جہنم سے اس کو آزاد کر دیں گے۔ سنو، ماہ رمضان کی راتوں اور دنوں میں ان 4 چیزوں کی خوب کثرت رکھو، یعنی بکثرت ورد زبان رکھو۔ ان میں 2 وظیفے اور 2 اعمال ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو، اور 2 وظیفے اور اعمال ایسے ہیں کہ تمہیں ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال رب کو راضی کرنے کے یہ 2 وظیفے بکثرت پڑھے جائیں۔ ایک ہے کلمہ طیبہ اور دوسرا ہے استغفار، اور جن 2 کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، ایک ہے اللہ سے جنت کی درخواست اور جہنم کی آگ سے پناہ کی دعا۔ یہ 4 کلمات جو ہم 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے آ رہے ہیں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ ایک اور فضیلت ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو بوقت افطار پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔
اللہ تعالی ہم سبوں کو اس ماہ کی فضیلت، اس کی برکت اور رحمت اور اس کی مغفرت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 6 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔